اس گاؤں میں ہر طرف خاموشی نظر آتی تھی۔ تو یہ لڑکا جس کا نام راجو ہے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ راجو ایک سمجھدار اور اچھا لڑکا ہے اور راجو کا والد ایک کسان ہے اور وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ بعد اس کی ماں ہے، وہ ایک مٹی کے برتن بنا کر بیچتی ہے ایک بازار میں۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹا کر سکول جانے والا تھا کہ اس کی ماں لکشمی اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تم اس طرف جو دریا کے پار ہے وہاں نہ جانا، وہاں ایک ڈائن رہتی ہے جو لوگوں کو مار کر کھا جاتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ راجو اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں تو ایسے ہی کہہ رہی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ دریا کے پار چلا جاتا ہے۔ تو جیسی جا کر وہ اس رستے سے گزرتا ہے تو ایک ڈائن آتی ہے اور کہتی ہے تمہاری اتنی جرأت، تم میرے رستے سے گزر رہے ہو تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ تو ایک چاقو نکالتی ہے اور اس راجو بچے کو مار ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ گاؤں والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں ان کو مار ڈالوں گی۔ اور یہ خبر جلد ہی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ پورا گاؤں میں ڈر کا سما تھا۔ ادھر سیٹھ کے گھر اس کی بیوی لکشمی اپنے پتی سے کہتی ہے کہ سنتے ہو جی، گاؤں کے اس پار دریا کے کنارے ایک ظالم ڈائن نے بچے کی جان لے لی اور ہم کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا بیٹا آج دبئی سے آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہ کرنا۔ تو سیٹھ بولتا ہے کہ میں نہیں بولوں گا کیونکہ بولنے میں تو تم ماہر ہو۔ اتنے ہی میں اس کا بیٹا انل آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، حالانکہ وہ باتیں سن چکا ہوتا ہے۔ بیٹا ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کی ماں کو شک ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے نے ساری باتیں سن لی۔ تو انل وہاں جاتا ہے دریا کے کنارے، تو وہ ڈائن اس کو نظر نہیں آتی، تو وہ واپس گھر چلا آتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ ڈائن اس کے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ تو انل جیسے اپنے گھر جاتا ہے تو داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں کو انل کے پیچھے کچھ پرچھائی نظر آتی ہے۔ تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ انل وہاں گیا تھا اور ڈائن کو گھر لے آیا۔ لکشمی کہتی ہے اپنے پتی سے کہ ارے جی کیا ہو گیا، انل تو اپنے گھر ہی ڈائن کو لے آیا، تو جاؤ جلدی سے اس تانترک کو لے آؤ جو بھوت بلایا بھگاتا ہے۔ تو سیٹھ جاتا ہے اور تانترک کو بلا کے لاتا ہے۔ تانترک جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے۔ تو تانترک زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کوئی منتر پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی منتر پڑھتا ہے تو وہ ڈائن اس کے سامنے آ جاتی ہے، کہتے اے تانترک بھاگ جا یہاں سے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ تو سیٹھ سمجھ جاتا ہے اور تانترک منتر پڑھنے لگتا ہے۔ اس ڈائن کو جلن ہونے لگتی ہے اور ڈائن زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب منتر نہ پڑھو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن گاؤں والوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا اور مجھے مار ڈالا تھا، تو مجھے مکتی چاہیے۔ تو تانترک کچھ منتر پڑھتا ہے وہ اور مکت ہو جاتی ہے۔